اگر کسی کی مجبوری نہیں ہے تو نیچے قالین پہ تشریف لے آئیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین کی بات ہوگی, نبی کے دین کی بات ہوگی, انشاءاللہ فائدہ ہوگا. جزاکم اللہ. یہ یہاں جتنے احباب تشریف فرما ہے, بڑے احباب جو کرسیوں پہ ہیں, جو تو معذور ہیں بیٹھ نہیں سکتے ہیں, وہیں پہ تشریف لگے ہیں کہ بڑے حضرات میرے سامنے تشریف لیں. آگے اس طرف ہو جائے, باقی احباب اس طرف ہی ہو جائے. اگے کی ہے بھائی محمد علی صاحب کہاں پر ہیں؟ آئی صاحب اگے آئیو, اگے کی محمد گئے علی صاحب کہاں پر ہیں؟ کیڑی پریشانی پہ گئی آئی صاحب؟ وہی تو میں کیا اگے آؤ, اگے آؤ, یہی جا رہے ہیں, بار بار کہہ رہے ہیں. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہ بچوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ والدین اپنے بچوں کو تھوڑی دیر کے لیے خاموش بٹھائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے موضوع پر چند ایک باتیں عرض کروں گا. تو جو جتنا خاموش ہوگا اتنی ہی جلدی بات اس کے دلوں میں بیٹھ جائے گی انشاءاللہ. بچوں کو خاموش بٹھا دیں, اللہ کو جزائے خیر دے, بچوں کو خاموش کروا دیں. بچوں کو خاموش کروا دیں. الحمد لله الذي خلق فسوى, الحمد لله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى, الحمد لله الذي لا نحصي ثناء عليك وهو كما أثنى على نفسك, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال الله تبارك وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وقال الله تبارك وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا سفيان والله لتموتن ثم لتبعثن ثم ليدخلن محسنكم الجنة ومسيئكم النار فقد بلغته أو كما قال عليه الصلاة والسلام. یہ بچوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ والدین اپنے بچوں کو تھوڑی دیر کے لیے خاموش کروا دیں, نہیں تو بات یہاں بھی کوئی نہیں سمجھ پائے گا. جو باتیں میں آپ حضرات کے سامنے اور خواتین کے سامنے جو باتیں عرض کروں گا, تاکہ وہ دین کی بات کو جو سمجھنے کے لیے سننے کے لیے بنتا ہے, اللہ اس کے دل میں حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اس کے دل میں سجا دیتے ہیں, بٹھا دیتے ہیں. میرے بھائیوں, دوستوں, بزرگوں, بہت خوش قسمت ہے وہ گھرانے, بہت خوش قسمت ہے وہ اہل خانے, بہت خوش قسمت ہے اہل بستی والے, بہت ہی خوش قسمت ہے وہ اہل علاقہ والے, اور بہت ہی زیادہ خوش قسمت ہے وہ والدین کہ جو اپنے بچوں اور بچیوں کے ہاتھ میں اللہ رب العزت کا وہ کلام اور وہ کتاب کہ جس میں ذرہ برابر بھی کوئی شک و شبہات والی کوئی بات نہیں, ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اور کتنی بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت نے وہ زبان میں وہ طاقت عطا کی
کہ بولنے والا بولتا ہے، سننے والا اس کو سنتا ہے، لیکن جب قرآن پاک کو پڑھا جاتا ہے تو بے جان چیزوں کے اندر بھی جان آ جاتی ہے، اور جب نبی کی بات کی جاتی ہے سویا ہوا بندہ بھی اٹھ جاتا ہے اور سویا ہوا بندہ بھی بیدار ہو جاتا ہے۔ میرے نبی کی شان کے لیے کیا بات بتلاؤں، پورا قرآن نبی کی سیرت سے بھرا پڑا ہوا ہے۔ میں قرآن کے کس صفحے کو پلٹوں وہاں میرے نبی کا سیرت کا بیان چلتا ہوا آتا ہے۔ یہ کس کی شان ہے؟ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ اور میں اور آپ کون ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے والی؟ میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے والے کہ جس کی تعریف خود اللہ خود بیان کرتا ہے، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَلْقَطْ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ میں آپ کو ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد سے نکلے، آگے ایک اینٹ پڑا ہوا تھا، اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں مبارک لگا، آپ زمین پر گرے، اور ایک وقت ایسا آیا، وقت کا امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسی مسجد نبوی سے نکلتے ہیں، آگے ایک چھوٹا سا پتھر پڑا ہوتا ہے، آپ کا پاؤں لگتا ہے، جان بوجھ کے لگاتے ہیں، پھر زمین پر گرتے ہیں۔ صحابہ پوچھتے ہیں، اے امیر المؤمنین یہ آپ نے کیا کیا ہے، یہ کیا آپ نے کر لیا ہے؟ وہ کہتے ہیں میرا دل گوارا نہیں کرتا۔ ایک سفر پر ایک دفعہ جب میں مسجد سے نکلا، حضور علیہ السلام کے پاؤں مبارک ناگہانی سے اس پتھر کے ساتھ ٹکرا ہوا، آپ زمین کے بل گرے۔ میرے دل نے گوارا نہیں کیا کہ اس اینٹ کے اوپر میں اپنا پاؤں اس طرف کر لوں، میرے دل نے یہ گوارا کیا کہ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کو میں بھی زندہ کروں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ کی ذات بہت بڑی ذات ہے۔ میرا یہاں بیٹھنا میرا کوئی کمال نہیں، یہ میرے اللہ کا کمال ہے۔ میرا بولنا میرا کوئی کمال نہیں، یہ میرے اللہ کا کمال ہے۔ میرا سننا، آپ کا بھی سننا، میرا دیکھنا، آپ کا بھی دیکھنا، اس میں میرا کوئی کمال نہیں، یہ میرے اللہ کا کمال ہے۔ توفیق بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک دفعہ ایک کافر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دن ہو یا رات، آندھی ہو یا طوفان، اور جو بھی جس وقت بھی آپ لوگوں کو دعوت دیتے ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آج دیکھ میں آپ کے سامنے سیدھا کھڑا ہوں، اس میں میری طاقت ہے، تیرے رب کا کوئی کمال نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا نہیں، تیرا کھڑا ہونا میرے رب کی توفیق سے ہے۔ وہ زمین پہ بیٹھ جاتا ہے، پھر عرض کرتا ہے نہیں، میرا کھڑا ہونا اپنی طاقت سے تھا، میں بیٹھا اپنی طاقت سے ہوں۔ اللہ کے نبی نے پھر فرمایا نہیں، تیرا کھڑا ہونا میرے رب کی طاقت سے ہے، تیرا زمین پہ بیٹھ جانا میرے رب کی طاقت سے ہے۔ پھر وہ زمین پہ لیٹ جاتا ہے، پھر عرض کرتا ہے میرا کھڑا ہونا میری طاقت ہے، تیرا رب کا کوئی کمال نہیں، میرا بیٹھ جانا میرا کمال ہے، تیرا رب کا کوئی کمال نہیں۔ زمین پہ لیٹ جاتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا کھڑا ہونا میرا کمال، میرا بیٹھ جانا میرا کمال، زمین پہ لیٹ جانا میرا کمال۔ اوپر سے وحی آتی ہے، جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ نے جو اس شخص کو بولے ہیں، یہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی آپ نے میری توفیق سے یہ بولے ہیں۔ یہ بات کرنا یہ رب کا کمال، سننا رب کا کمال، زبان پہ ذائقے کا لانا یہ رب کا کمال ہے۔ کوئی اللہ کے سوا کرنے والا کوئی نہیں، کوئی ہے رات کو دن کرنے والا کوئی نہیں ہے، کوئی رات کو دن کرنے والا کوئی نہیں، کوئی دن کو رات کرنے کوئی نہیں۔ تولج اللیل فی النہار و تولج النہار فی اللیل، جس شخص کو اللہ عزت دے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، جس کو اللہ ذلیل کرے اس کو کوئی عزت نہیں کر سکتا۔ یہ کون ہے؟ اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ بارشوں کو برسانے والا اللہ، اور طوفانوں کو لانے والا اللہ، اولاد دینے والا اللہ، آسمانوں سے برسانے والا اللہ، بارشوں کو برسانے والا اللہ، بادلوں کو لا کر اس سے قطرے برسا کر موسلادھار بارش دینے والا اللہ، مجھے اور آپ کو پانے والا اللہ، دن کو اجالے کرنے والا اللہ، رات کی تاریکیوں کی چادر اوڑھنے والا اللہ، مجھے اور آپ کو صحت والا لباس کھلوانے والا اللہ، مجھے اور آپ کو ماں باپ دینے والا اللہ ہے۔ پھر اللہ
کے سوا کوئی نہیں، جبریل کی نفی لا الہ الا اللہ، اسرائیل کی نفی لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ کی نفی لا الہ الا اللہ، آدم خلیل اللہ کی نفی لا الہ الا اللہ، یوسف یونس نفی لا الہ الا اللہ، زمین کی نفی لا الہ الا اللہ، آسمان کی نفی لا الہ الا اللہ، چاند تاروں کی نفی لا الہ الا اللہ، زمین اور آسمان کی نفی لا الہ الا اللہ، میری اور آپ کی نفی لا الہ الا اللہ، میری اور آپ کی طاقت کی نفی لا الہ الا اللہ۔ ہے کوئی اللہ کے سامنے آنے والا؟ کوئی نہیں۔ جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ میرے بھائی اور دوستوں بزرگوں، اللہ کی شان سب سے بڑی ذات ہے، یہ پیسے یاد نہ رکھیں، میں اس کے حقدار ہوں، یہ نہیں جو اللہ کو ظاہر ہے، یہ مسجد میں ڈال دینا کسی مدرسے کے طالب علم کو دے دینا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ میں ایک حدیث آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں، یہ خواتین بھی بیٹھی ہوئی ہیں، مائی بھی بیٹھی ہوئی ہیں، بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، یہاں بوڑھے حضرات بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بزرگ حضرات بھی ہیں، میرے ہم سفر، میرے ہم ظلم بھی ہیں، علماء بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک حدیث سناتا ہوں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میری اور آپ کی اوقات تو کوئی نہیں، لیکن اس دنیا میں مجھے اور آپ کو بھیجنے والا ایک اللہ ہے، مجھے اور آپ کے سوائے اس دنیا میں کوئی نہیں، مجھے اور آپ کو دینے والا سب کچھ اللہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بچی کے لیے خوشخبری ہے، بیٹے کے لیے بھی خوشخبری ہے جو قرآن پڑھتا ہے، ان فی الجنت مہرن اسمہ غیان علیہ نبیلہ من مرجان لہو 70,000 باب من ذہب و فضت لحامل قرآن۔ اس تفسیر اس حدیث کی شرح پہ جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ بچی، جیسے آج محمد علی صاحب کی صاحب زادی نے قرآن مکمل کیا، ان کی والدہ نے بھی ماشاءاللہ اس کی بیٹی نے بھی قرآن مکمل کیا، ان کے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ ان کے لیے اس وقت ہر عورت اور ہر مرد نے اچھا لباس اپنی فوقیت کے مطابق پہن کر آیا، اپنی حیثیت کے مطابق پہن کر آیا، اپنی طاقت کے مطابق پہن کر آیا۔ ایک وقت آنے والا ہے کہ اسی کی بچے کو اور اس کے والدین کو اور اس کی ماں کو اور جنت میں جب ان کو بٹھائیں گے اور ان کے سر پہ جو تاج رکھا جائے گا اس کا ایک نگینہ، صرف ایک نگینہ یا اس لباس کے ایک داغا، وہ ایک داغے کا صرف ایک انچ کا بھی چھوٹائی حصہ وہ بھی لگا لے تو ساری دنیا کو یاقوت اور مرجان سب کچھ کو جمع کر دے، اس ایک داغے کی قیمت کو بھی نہیں پہنچ سکتے جو ان کے ماں باپ کو پہنایا جائے گا۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ لیکن یہاں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا اس حدیث کے ضمن میں؟ فرمایا کہ جب یہ بیٹی جنت میں ہوگی، جب یہ حافظہ بچہ جنت میں ہوگا، سامنے بیٹھے ہوں گے، دروازے کھول دیا جائیں گے، ایک پہلا دروازہ کھول دیا جائے گا تو 70,000 فرشتے آ کر اس بچی کو سلام کریں گے، اس کے ماں باپ کو سلام کریں گے، ان کے والدین کو سلام کریں گے، خوشخبریاں دیں گے، پھر 70,000 تحفے تحائف ان کے والدین کے سامنے رکھ دیا جائیں گے۔ جب دوسرا دروازہ کھول دیا جائے گا تو 140 خدام آئیں گے، 1,40,000 خدام آئیں گے، وہ بھی سلام کریں گے، مبارکباد دیں گے۔ جب تیسرا دروازہ کھولیں گے 2,80,000 پھر خدام آئیں گے۔ جب تیسرا، چوتھا، پانچواں دروازہ کھولیں گے پھر 5,60,000 خدام آئیں گے۔ اور جب 7واں دروازہ کھول دیا جائے گا بھیان، جب 7واں دروازہ کھول دیا جائے گا 4,90,00,000,000 فرشتے سامنے آئیں گے، اسی بچے کا استقبال کریں گے۔ میں اور آپ یہاں جتنے احباب آئے ہوئے یہ ان کے لیے کتنی خوش قسمتی کی علامات ہیں۔ میں اور آپ یہاں پر آئے ہوئے اس پروقار خوبصورت محافل میں اور آپ آئے ہوئے، یہاں تلاوت کلام پاک ہوا، یہاں ماشاءاللہ نعتخوانوں بڑے اچھے انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی۔ میں قربان جاؤں اس اللہ کی ذات پر، جب جنت میں اور آپ ہوں گے اور ان کے والدین ایک طرف ہوں گے، ان کی بیٹی ایک طرف ہوگی، وہاں جنت کے وہ فرشتے جو گناہوں سے پاک، جو بد نظری سے پاک، جو چغل خوری سے پاک، جو بد کلامی سے پاک، جو بد چلنے سے پاک، جو ہر گناہ سے پاک، وہ فرشتے جو کھانے سے بھی پاک، وہ پینے سے بھی پاک، سونے سے بھی پاک، ایک جو فرشتہ جس وقت میں جس عبادت کے لیے مقرر ہے وہی فرشتہ
اسی عبادت میں قیامت تک لگا رہتا ہے۔ میری اور آپ کی کتنی خوش قسمتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ یا بچہ یا بچی جب قبرستان سے گزرتا ہے، جب بچہ گھر سے نکلتا ہے، ماں اس کو رخصت کرتی ہے، بیٹا مسجد میں جاتا ہے، مدرسے میں جاتا ہے، استاد کے پہلو میں بیٹھتا ہے، استاد کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہاں سے بیٹے کو زبان پہ نہیں آتا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور وہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن، مختصر سا بول لیتا ہے، پر بڑی مشقت دشواری ہوتی ہے پڑھنے میں، لیکن جب وہ بیٹی گھر پہ آتی ہے، اگر راستے پہ قبرستان آ جاتا ہے، اس قبرستان سے 40 دن عذاب کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، اور ماں باپ کے لیے کتنی بڑی خوش قسمت کی بات ہے۔ بایزید بستانی کا ایک واقعہ سناتا ہوں، سننے والا واقعہ ہے، میرے اور آپ کے لیے افروز واقعہ ہے، ایمانی افروز واقعہ جس کو کہا جاتا ہے۔ ہم بچی کو صبح 8 بجے اسکول چھوڑتے ہیں، اس کو کیا کرتے ہیں 10 روپے 20 روپے دیتے ہیں، ساتھ میں چپس اور مختلف قسم کی چیزیں دیتے ہیں کہ بچہ میرے گھر اسکول جا کر کسی کوئی چیز نہ مانگے، یہ بھوکا پیاسا نہ رہے۔ بچہ اسکول جاتا ہے، پھر اس وقت وقفہ ہوتا ہے، بچہ خوراک کر لیتا ہے، 12 بجے جب چھٹی ہوتی ہے تو بچہ اگر 10 منٹ لیٹ آ جاتا ہے، ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ بیٹا آج لیٹ کیوں ہوا۔ جب فیل ہوتا ہے ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے، ان کی والدہ محترمہ جب ان کا میاں فوت ہو گیا تو ان کی جو بیوی تھی وہ بیوہ ہو گئی، تو وہ اتنی غربت تھی کہ ابھی بیٹا اس کے گود میں ہے، لیکن باپ کی خواہش تھی بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ کی کہ میرا بیٹا ایک عالم دین بنے، لیکن کیا پتا کہ ایک وقت اس کے باپ کا جنازہ نکلنے والا ہے، دونوں میری بیوی اور میرا بیٹا یہ دونوں تنہا رہ جائیں گے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ گھروں میں جاتی تھی، لیکن بڑی پاکی سی بڑی پاک دامن عورت گھر میں جا کے صفائی کرتی تھی، برتن پوچھا پانی جو بھی ہوتا تھا وہ وقت کے حساب سے وہ کام کرتی تھی۔ ایک دن جب دیکھا کہ بچہ بڑا ہو گیا، وہ گلیوں میں کھیلنے لگا، جیسے آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے ہیں، جب کھیلنے لگا تو ماں نے کہا کہ میرا بیٹا اب تو بڑا ہو گیا ہے، بچوں میں رہ کر کہیں خراب نہ ہو جائے، اس کے اچھے پن خرابی میں نہ بدل جائے۔ اس نے مشورہ کیا اپنے پڑوس والوں سے کہ میں اپنے بیٹے کو ایک عالم دین بنانا چاہتا ہوں، قال رسول اللہ پڑھنا چاہتا ہوں، پڑھوانا چاہتا ہوں۔ ایک لوگوں نے مشورہ دیا کہ فلاں بستی میں ایک عالم دین ہے، سننے والی بات ہے کہ فلاں بستی میں ایک عالم دین ہے۔ تو جب وہ اس شہر پہ چلی گئی، وہاں دستک دیا، ایک عالم دین لے گیا، پردے میں پوچھا کون، عرض کیا کہ فلاں بستی سے آئی ہوں، ایک فریاد لے کر آئی ہوں اور ایک موتی آپ کے پاس آپ کے قدموں میں لے کر آیا ہوں اور اس کی حفاظت بھی کرنے آئی ہوں۔ فرمایا بولو کیا چاہیے؟ فرمایا کہ میں اس بیٹے کو ایک عالم دین بنانا چاہتا ہوں۔ کیا بنانا چاہتا ہوں؟ عالم دین بنانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، سامنے بٹھایا، جب ماں آنے لگی پھر واپس ہو گئی، عرض کیا اس عالم دین کو ایک شرط اور ہے، اس بچے کو آپ نے چھٹی نہیں دینی، اس وقت تک نہیں دینی جب تک یہ پورا علم مکمل نہ کرے۔ اب پورا علم تو 1 مہینے کی بات تھوڑی ہے، یہ تو سال لگتے ہیں۔ ماں نے بات رکھ لی، استاد نے کہا ٹھیک ہے۔ اب وہ شاگرد منا بچہ، چھوٹا بچہ، کس عمر کا، ماں اگر اپنے چھوٹے بچے کو گھر سے چھوڑ کر پرائے گھر میں مدرسے میں چھوڑ دے تو ماں باپ کی وہ راتیں کیا گزرتی ہیں۔ ہمارے بچے سسرال چلے جائے تو ماں باپ پہ کیا گزرتے ہیں۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور آپ کے لیے کیا قربانی دی ہے۔ جبل احد پہ میں ایک دفعہ گیا، الحمدللہ ہر سال اللہ جانے کی توفیق دیتا ہے، وہ پتھر دیکھا جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، پھر وہ پتھر دیکھا، وہ پتھر جیسے آج کل وہ ایک روئی بازار سے ملتی ہے فوم والی، بالکل فوم، کیا بولتے ہیں پلیز بولتے کیا بولتے ہیں پلیز اس میں پتھر موم ہو گیا کہ وہ آج میں وہ پتھر خوش قسمت ہوں پوری دنیا میں کہ جس آج میرے اس پتھر پہ بھی رحمت کائنات سرکار دو عالم احمد مصطفیٰ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن خلاف بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن معد بن عدنان بن معد، مکمل شجر نسب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث مبارک میں موجود ہے۔ وہ پتھر موم بن گیا، آپ نے سر رکھا، آپ نے آرام کیا، غار سور میں جائے، غار سور میں دیکھا گیا کہ ایک سوراخ ہے،
کھلا رہ گیا ہے۔ روایت میں ابن تفسیر میں لکھا ہے کہ وہ سانپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار کے لیے ترس رہا تھا کہ میں کب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کروں، پھر بھی دیدار کر کے چلا ہی گیا۔ میں اور آپ کتنے خوش قسمت ہیں کہ جس کو ایسا نبی عطا کیا گیا جو رحمت للعالمین ہے، رحمت للعالمین ہے، رحمت للعالمین ہے۔ آپ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اس وقت تک میں راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرے ایک امتی بھی جہنم سے نکل کر جنت میں نہ جائے، میں راضی نہیں ہوں گا۔ سرٹیفکیٹ نہیں لوں گا راضی مند رضامندی کا جب تک میری پوری امت جہنم سے نکل کر جنت میں نہ چلی جائے۔ ایک بھی جہنم نہیں جو جہنم ہے اس میں نکل جائے۔ تو بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ جب بیٹا اس نے چند دن ہوئے تو ماں کی یاد آ گئی۔ استاد جی سے عرض کیا استاد جی بڑے دن ہو گئے، ماں ہو گئی، بڑے مہینے ہو گئے، میری ماں کی بہت یاد آ گئی۔ اپنے دل پہ تصور کرے، اپنی اولاد کو سامنے رکھے۔ اس نے کہا کہ بیٹا وہ پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا اگر بچے کو اجازت دیتا ہوں تو ماں کے ساتھ وعدہ کیا وہ خلاف ورزی ہوتی ہے، اگر بیٹے کو جانے دیتا ہوں تو بیٹا یتیم ہے تو ادھر بھی خلاف ورزی ہو جاتی ہے، دونوں طرف میں پھنس رہا ہوں۔ اس نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ میں کیا کروں۔ اللہ والے ایسے ہوتے تھے، ہم آج کل کیا کہتے ہیں سفارش تلاش کرتے ہیں، فلاں بندہ ہمیں مل جائے، فلاں بندہ مل جائے۔ وہ ان کا سفارش کیا ہوگا؟ دو ہاتھ اٹھا کر اللہ کے دربار میں پہنچ گئے۔ اس استاد جی نے ہاتھ اٹھایا، دعا کی، دل میں اللہ نے ایک بات ڈالی۔ وہ شاگرد سے کہا کہ بیٹا بایزید بستامی ایک کام کرو، آپ کو چھٹی مل جائے گی۔ اس نے کہا اتنا سبق یہاں سے لے کر یہاں تک اتنا یاد کرو، کہا اتنا سبق یاد کرو۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے استاد۔ وہ بیٹھ گیا، رٹا لگایا، بہت زور لگایا، یاد نہیں آیا۔ اب یہ اگلی بات سننے والی ہے، بہت زور لگایا، قرآن کی آیت زبان پہ نہ آئے تو یاد لو، کیا کرے؟ اس نے دعا کی یا اللہ میری والدہ نے کہا تھا کہ سب کچھ اللہ کرتا ہے، اور آپ نے بھی کہا تھا کہ میرے استاد نے بھی کہا تھا کہ سب کچھ اللہ کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کسی کا کچھ نہیں کر سکتا۔ یا اللہ مجھے میرے یہ سبق یاد کروا۔ جیسے ہی بچے نے یہ دعا مانگی اور قرآن کی طرف آیا، سامنے ہوا، قرآن کو جیسے ہی دیکھا، جتنا سبق تھا یاد کر لیا۔ استاد جی کو من اور عن یہاں تک کہ اٹکل تک اسے بھی نہیں آیا، فوراً یاد کر لیا۔ استاد جی حیران ہو گئے، یا خدا یہ کیا ہوا؟ اب اگر بچہ جائے گا تو میں بھی پکڑا گیا، وعدہ خلاف ورزی ہو جائے گی۔ تو اس نے کہا بیٹا ٹھیک ہے۔ اب رات کے قریب کا وقت تھا، اس نے کہا بیٹا آپ نے مجھ سے کہا ہے کہ میں صبح آؤں گا، صبح آپ نے آنا ہے۔ اب اگلی بات سننے والی ہے، بیٹا مدرسے سے نکلا، اچھلتا ہوا جا رہا تھا جیسے ایک بچہ، ماں بچے کا بستہ پکڑتی ہے اور بچہ اسکول سے آتا ہوا اچھلتا ہے۔ آپ کو سب پتہ ہے کہ ماما مجھے یہ لے کے دو، پاپا مجھے یہ لے کے دو، بھائی مجھے یہ لے کے دو، اچھلتا ہوا آتا ہے، خود کوئی چیز لے کر آتا ہے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے سر، راستے پہ اچھلتا دروازے پہ پہنچا، دستک دی، کوئی نہیں آیا، پھر دستک دی، کوئی نہیں آیا، پھر دستک دی، اندر سے آواز آئی، کون؟ بیٹے نے عرض کیا اماں آپ کا بیٹا بایزید بستامی۔ آپ نے فرمایا میں نہیں جانتی آپ کو، میرا بیٹا عالم بن کے آئے گا، واپس چلے جاؤ۔ 2-3 دفعہ یہی جملہ دہرایا، اس کی والدہ نے بچہ روتا ہوا اپنے مدرسے واپس چلا گیا۔ وہاں بیٹے نے یوں سر جھکایا، جب اوپر کیا تو اس کی آنکھیں لال ہوئی تھی اور آنسو ٹپک رہے تھے۔ استاد جی نے پوچھا بیٹا کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ اب تو گھر سے ماں سے مل کر آیا ہوں۔ اس نے کہا نہیں، اس نے کہا میرے ماں کے سارا واقعہ سنا، میں گھر پہ گیا، میری والدہ نے مجھے سختی سے منع کیا کہ بیٹا اس وقت گھر پہ آنا، اس وقت آپ میرے بیٹے ہوں گے جب آپ عالم دین بن کر آؤ گے۔ اب اللہ کی ذات تو قربان جاؤ، یہاں اللہ دروازے کھول دیتا ہے، علم کے سمندر کے دروازے بہا دیتا ہے۔ پھر ہوتا ہے کہ آگے مشقت کے بعد پھر آگے صبر کا پھل کتنا میٹھا ہوتا ہے۔ اب استاد جی نے کیا کہا؟ استاد جی نے کہا بیٹا رو مت، اتنی دیر میں رات ہو گئی۔ وہ جا کے پڑھتا گیا، سبق پڑھتا گیا، عالم دین بن گیا۔ اب اگلی بات سننے والی جو بہت ہی اہم ہے، استاد جی رات کو سو گئے۔ استاد جی جب سو گئے تو انہوں نے یوں سر رکھا، تہجد کی نماز پڑھی،
جب تہجد کی نماز کے لیے سوئے تو جو صبح اذان سے پہلے پھر اس نے خواب دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے مخاطب ہوئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ آپ کے پاس یہ جو بچہ ہے بایزید بستانی، اس کو ولایت کبریٰ کا جھنڈا دے دو۔ ولایت کا کبریٰ جانتے ہو؟ اس کو ولایت کبریٰ کا جھنڈا دے دو۔ ولایت جس کو مل جائے اس کا صرف ہاتھ اٹھانا اللہ کے دربار میں ہوتا ہے، وہ وقت کا ولی بن جاتا ہے، اور اس سے کہو کہ آپ کا سبق مکمل ہو گیا، آپ عالم دین بن گئے، جو دین تھا اللہ نے آپ کے دل میں سما دیا، آپ اپنے گھر کو جا سکتے ہیں۔ غالباً تاریخوں میں لکھا ہے کہ 14 سال اپنی ماں سے وہ بچہ دور رہا۔ بتائیں مجھے، بندے انگلینڈ چلا جائے، عمرے پہ چلا جائے، طواف کے بعد طواف کر رہا ہے، ماں دیکھ رہی ہے، باپ دیکھ رہا ہے، بیٹا دیکھ رہا ہے، بھائی دیکھ رہا ہے، تسلی نہیں ہو رہی۔ ایک دن پھول نہیں آیا، ماں کو طلب ہوتی ہے، یہ اللہ یہ کیا ہوا؟ ارے خدا کی قسم اتنے خوش قسمت ہو، یہ ہاتھ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، کبھی شکر ادا کیا نہیں۔ یہ آنکھیں کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، کبھی شکر ادا کیا نہیں۔ یہ زبان کتنی اللہ کی بڑی نعمت ہے، کبھی شکر ادا کیا نہیں۔ یہ آنکھیں کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، کبھی شکر ادا کیا نہیں۔ یہ پاؤں کتنی اللہ کی بڑی نعمت ہے، کبھی شکر ادا کیا نہیں۔ یہ دل اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، کبھی شکر ادا کیا نہیں۔ یہ پیٹ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، کبھی شکر ادا کیا نہیں۔ یہ آنکھیں کتنی بڑی، یہ پلکیں کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، کبھی شکر ادا کیا نہیں۔ یہ پلکیں اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، کبھی شکر ادا کیا نہیں۔ اور یہاں تک کہ یہ دل و دماغ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، کبھی شکر ادا کیا نہیں۔ ایک دفعہ میں طواف کر رہا تھا کہ میں نے آواز چیخ سنی، میں اپنی بات آپ کو عرض کر رہا ہوں، 2018 کی بات ہے اور دوپہر کا وقت ہے، میں نے چیخ سنی، میں پیچھے پلٹا، مجھے کوئی نظر نہ آیا، پھر میں حتیم کے قریب دیکھا، پھر آواز آئی، میں نے پیچھے پلٹ کے دیکھا، کوئی نہیں تھا، یہاں تک کہ میں نے اہلیہ سے کہا رک جاؤ، ہم رک گئے۔ میں نے پیچھے دیکھا کہ ایک باپ ہے، ایک اس کا بیٹا ہے جس نے دونوں انگلیاں اپنے کانوں میں رکھی ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ اس کی بہن ہے، پھر اس کی ماں ہے، پھر اس کی بیٹی ہے۔ میں نے قریب آ کے عربی سے پوچھا شیخ یہ کیا ہوا؟ اس نے کہا لا نعم، مجھے نہیں پتا۔ میں نے زمزم کے پانی والے سے پوچھا، اس نے کہا یہ جو لڑکی زارو قطار رو رہی ہے یہ اس لیے رو رہی ہے، اتنی خوبصورت، الحمدللہ اللہ نے حسن کا ایک انتہا کی تھی اس بچی کے اوپر، جوان بچی تھی، خوبصورت کرتی کی بچی تھی، اور میں جب قریب دیکھا تو اس کی سب سے بڑی نعمت سے جو وہ محروم تھی، روح کس بات پہ رہی تھی، یا اللہ مجھے 1 منٹ کے لیے نہیں، صرف ایک پلک جھپکنے کے لیے میری آنکھوں میں وہ بینائی دے دے کہ جس سے میں آپ کا بیت اللہ حج بیت اللہ اس غلاف کعبہ کو دیکھ لوں، اس حجر اسود کو دیکھ لوں، اور اس منتظم کے دروازے کو دیکھ لوں، اور رکن یمانی کو دیکھ لوں، اور خود کہہ رہی ہے کہ میں حجر اسود کو جا کو بوسہ دوں کیونکہ اس کو میرے حبیب نے بوسہ دیا، اور اس منتظم کے کھڑے ہو کر میں دعا مانگوں، اس پر میرے حبیب نے دعا مانگا ہے، اور حتیم میں جا کے میں 2 رکعت نفل پڑھ لوں، یہاں میرے حبیب نے نماز پڑھی ہے، اس بیت اللہ کے صحن میں طواف کروں کیونکہ اس یہاں پر میرے حبیب نے طواف کیا ہے۔ میں جب قریب گیا ان دونوں آنکھوں میں نظر نہیں تھا، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب کتنے بڑے خوش قسمت ہیں، کھاتے ہیں ذائقہ معلوم کرتے ہیں، دیکھتے ہیں بہن بھائیوں کے رشتے معلوم کر لیتے ہیں، دماغ ہے سب اس بات کو سمجھ جاتے ہیں، اور جب بات کرتے ہیں ساری چیزیں ہم میں آ جاتی ہیں۔ ہم کتنے بڑے اللہ کے ناشکرے ہیں، خدا کی قسم۔ رات کے تنہائی میں اللہ سے رونا سیکھو، اللہ کے سامنے جھکنا سیکھو، اللہ کی سیرت کو پڑھنا سیکھو کہ میرے نبی کھاتے کیسے دیتے، میرے نبی پیتے کیسے دیتے۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی دروازے سے نکلے، ایک سرخ کلر کا اونٹ تھا، اتنا پیارا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جیب میں کوئی پیسہ نہیں، آپ کا حسن بیان کر رہا ہوں، 1-2 منٹ لوں گا پھر اختتام کروں کی اجازت چاہوں گا۔ سرخ اونٹ آپ کو پسند آیا، یہ نبی کی سیرت میں 1-2 باتیں عرض کروں گا، بڑی سننے والی باتیں، بڑی پیاری باتیں ہیں۔ ایک سرخ اونٹ پسند آیا، آپ نے جا کے اس مالک سے کہا میں لینا چاہتا ہوں، آپ بیچو گے؟ وہ سر ہلا رہا ہے، جی سر ہلا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا میرے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ پھر بھی سر ہلا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا میں مدینے جا کے آپ کو اس کا پیسے دوں گا، پھر بھی سر ہلا رہا ہے۔ 3 بندے تھے اور تینوں وکیل بھی بن گئے، اور تینوں بندے ایک ساتھ، اور ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
آپ نے جب معاملہ طے کیا کتنے دینار میں طے ہوا، آپ نے اونٹ کو کھولا، پھر پوچھا اتنی سیرت کے پہ جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی معاشرت بتلائی، ایسا طریقہ بتلایا، لینے کا بھی، دینے کا بھی، بولنے کا بھی، دیکھنے کا بھی، سننے کا بھی، چلنے کا بھی، سوچنے کا بھی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خریدا، مالک بن گئے۔ پھر پوچھا کھول لو، کھولنے کے بعد پھر پوچھا لے جاؤ۔ جب اونٹنی کو لے کے چلے گئے اور نظروں سے الجھن ہو گئے، ایک بندہ ہوش میں آ گیا، یہ کیا ہوا؟ کہ میری اونٹنی تھی۔ ساتھ والے نے کہا خود تو آپ نے بیچ دیا۔ اس نے کہا میں نے تو نہیں بھیجا۔ اس نے کہا میرے سامنے بات طے ہوئی، اور اس نے یہ بھی کہا کہ مدینے جاؤں گا، آپ کو پیسے دوں گا۔ تینوں نے کہا اب کیا ہوگا؟ تینوں نے مشورے کہ چلو مدینے چلتے ہیں۔ تینوں نے کہا چلو مدینے چلتے ہیں۔ یہاں سننے والی بات ہے، تینوں نے کہا جی مدینے چلتے ہیں۔ جب مدینے کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں ایک انصار کی عورت نکلی دروازے سے اور عرض کیا ہاں کہاں جا رہے ہو؟ اس جگہ فلاں جگہ پر ہمارا سرخ کلر کا ایک اونٹ تھا کہ ایسا شخص آیا، خوبصورت بال، لمبے زلف والا، ایسا قد مبارک، ایسے اس کے ہونٹ، ایسا اس کا ماتھا، ایسا اس کا پورا جسم، سب کچھ پورا حلیہ اب صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بیان کیا۔ اس عورت نے کہا کہ اب کیا کرو گے؟ اس نے کہا جا کے مدینے میں تلاش کریں گے۔ تو اس عورت نے کیا کہا؟ قربان جو ایسا عشق جو آنکھیں بند کر کے گواہی دے کہ اللہ کے ذات پر حق ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلے ہوئے الفاظ پر حق ہے۔ زمین تو اپنی جگہ سے ہل سکتی ہے اور آسمان ختم ہو سکتا ہے، چاند تارے ٹوٹ کر سمندر میں گر سکتے ہیں، زمین تو لخت جگر ہو سکتی ہے، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو بات نکلی وہ جھوٹ نہیں ہو سکتی، یہ ہمارا ایمان ہے۔ تو جب عورت نے کہا کہ رک جاؤ، آپ کے جتنے بھی دینار ہیں اس نے جو آپ سے معاہدہ طے کیا ہے اس وقت لا کے نہیں دیا تو میں اپنی طرف سے اتنی ہی رقم ادا کروں گی۔ پھر اس سے پوچھا جب آپ معاہدہ کر رہے تھے آپ کہاں تھے؟ اب یہاں سننے والی بات ہے کہ اللہ کے رسول کہ اس کے جسم مبارک میں کتنا حسن تھا۔ آپ نے عرض کیا آپ کہاں تھے؟ آپ نے کہا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پلکوں پہ گیا تھا، پلکوں پہ، یہ جو آنکھیں کے پلکیں، اور میں جب بند کرتے تھے پھر کھولتے تھے یہاں سے ایک نور نکلتا تھا، اور میرے پیچھے کالا پہاڑ تھا، وہ آنکھوں کے پلکوں سے نور نکل کر پیچھے کالے پہاڑ پہ لگتا تھا، وہاں روشن ہو جاتا تھا۔ پھر فرمایا آپ کہاں تھے؟ آپ نے فرمایا کہ میں آپ کے دندان مبارک پہ گیا تھا۔ وہ کیسے؟ فرمایا کہ ایسے لگ رہا تھا جیسے موتی آپس میں ٹکرا رہے ہیں۔ آپ کے دندان مبارک اوپر دو بڑے، نیچے بھی دو بڑے، دونوں میں خلا، سب کی گولائی برابر۔ اور تیسرے سے پوچھا تو کہاں تھا؟ آپ نے عرض کیا، تیسرے نے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گالوں پہ گیا تھا۔ کس پہ گیا تھا؟ گالوں پہ۔ میں وہ کیسے؟ فرمایا کہ گالے ایسے لگ رہے تھے کہ جسے کسی نے سرخ کلر کا انار نچوڑ کے آپ کے چہرے مبارک پہ لگا دیا۔ اور پھر عورت نے کیا کہا کہ جب تم تینوں آپس میں بیٹھ خرید و فروخت کر رہے تھے میں نے آسمان سے دیکھا سورج آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پہ بوسہ دے کر پھر آسمان پہ چل گیا۔ چاند تارے جس کے قدموں پہ گر جائے، سورج کے سامنے آ کر سورج بے نور ہو جائے، کالا کمرہ سفید ہو جائے، روشن ہو جائے، اور جب آپ کا بچپنا تھا اللہ آپ کو سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مبارک کا دیدار نصیب فرما دے۔ میں اگر آپ جانا چاہتے ہو ایک عمل ہے، اذان جب ہو جائے ایک دفعہ نماز والا درود شریف پڑھیں، پہلے پڑھیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، پھر اس کے بعد درود شریف پڑھیں، پھر اذان کی دعا پڑھیں۔ میں اس مقدس جگہ پر بیٹھ کر وضو پہ بیٹھ کر رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں 7 سالوں سے پڑھ رہا ہوں، مجھے اللہ اس دعا اس عمل کی وجہ سے ہر سال مجھے اللہ اپنے حبیب کے گھر ملتا ہے۔ یہ اس عمل کرنے کی وجہ سے پیسوں پہ کوئی نہیں جاتا، نہ پیسوں پہ کوئی گیا ہے نہ کوئی جا سکتا، یہ رب کی توفیق سے۔ آپ نے فرمایا جس نے میرے نبی کے روزے، جس نے میرے روزے کی زیارت کر لی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ آپ نے فرمایا یہاں جن کے والدین حیات ہے
ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں رب کعبہ کی قسم خوش قسمت ہے وہ انسان جن کے ماں باپ حیات ہے، جھولی پلاتا ہوں، دامن پلاتا ہوں، سوال کرتا ہوں، ان کے قبروں میں پڑھتا ہوں کہ ماں کی قدر کرو۔ میں خود کی بات بتا رہا ہوں، میری ماں بیمار تھی، فوت ہو گئی، دعا فرمائے کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ میرے پیٹ میں بہت جلن ہوتا تھا، بہت زیادہ۔ میں نے صبح 7 کے 8 دن اس کے پاؤں پر پانی ڈال کر وہ پانی میں نے پیا، الحمدللہ اس کی وجہ سے میرے جسم کے جوڑ ٹھیک ہو گئے، میرے جسم کی بیماریاں دور ہو گئی، یہاں تک کہ میری جو سوجن ہوتی تھی میرے معدے میں وہ ختم ہو گئی، کیوں؟ میں نے اخلاص سے کیا۔ اور جن کے والدین حیات، آپ نے فرمایا کاش میرے والدین حیات ہوتے، میں ان کی خدمت کر کے آپ کو بتلاتا۔ یہاں تک بتایا اگر میری والدہ حیات ہوتی اور میں مسلے پہ عشاء کی نماز کے لیے کھڑا ہوگا اور میں فرماتا الحمدللہ رب العالمین، میں پڑھتا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، میں قرآن پڑھتا اور کھڑکی کھول کر میری ماں مجھے کہتی یا محمد، تو میں اپنی ماں کی بھی فرض نماز کو توڑ دیتا اور میں کہتا جی اماں فرمائے جو آپ کا حکم ہے۔ اپنی والدین کی قدر کرو، جن کے والدین نہیں ہیں ان کے لیے استغفار کرو، ان کے لیے صدقہ خیرات دو۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، میں پھر آخر میں ایک بات عرض کروں گا، ناراض نہ ہونا۔ نماز ایک ایسا عمل ہے جو کسی کو معاف نہیں ہے، اور قرآن ایک ایسا وظیفہ ہے جو ہر مشکل کا حل ہے، اور درود شریف ایسی بیماری کی ایک ایسی دوا ہے کہ جس کے اوپر کوئی دوا نہیں ہے۔ میں یقین سے کہتا ہوں جو دل سے درود شریف پڑھتا ہے، یہ لازمی نہیں ہے کہ مکمل درود پڑھے، اللہم صلی علی محمد النبی الأمی پڑھے، اللہم صلی علی محمد بھی پڑھے تو یہ بھی درود ہے۔ میرے بھائیوں دوستوں، کثرت سے اپنی زبانوں پر یہ ترانہ جاری کرو، سوتے وقت بھی اللہ اللہ، سوتے وقت بھی اللہ اللہ، اٹھتے بھی اللہ اللہ۔ میرے بھائیوں ایک نہ ایک دن ایک موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اللہ کے حبیب کے ہاتھ میں سرخرو ہونا ہے، سامنے جانا ہے، سامنے کرنا ہے۔ اللہ کے حبیب کے صدقے سے ہم نے جنت میں جانا ہے انشاءاللہ، اسی کے صدقے مجھے اور آپ کو یہاں اس دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ میں پھر آخر میں محمد علی کو اور ان کی اہلیہ کو اور ان کے اہل خانہ کو، ان کی پوری برادری کو مبارکباد دیتا ہوں، اور ان جو یہاں جن کے والدین یہاں جن کے بچے ہیں ان سے عرض کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو نماز سکھلائیں، کھانے کی دعائیں سکھلائیں، اور یہاں تک کہ اپنے پاس بٹھا کر رات کو سوتے وقت اچھی باتیں کریں، صحابیات کی بات کریں، صحابہ کی بات کریں، یہاں تک کہ جو صحابہ نے جو زندگی گزاری ہے اس کے موضوع پر ان سے بات کریں۔ آج کا بچہ فلموں کا بڑا ماہر ہے، آج کا بچہ ڈراموں کا بڑا ماہر ہے، آج کا بچہ کارٹونوں کا بڑا ماہر ہے، اس میں انہوں نے PhD کی ہوتی ہے۔ جب امتحان آتے ہیں پھر کہتا ہے کہ مولوی صاحب دعا کرنا بچہ پاس ہو جائے۔ مولوی حضرات ان کاموں کے لیے نہیں ہے، مولوی حضرات نے ان کاموں کا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا۔ مولوی ہر نماز پہ پوری امت کے لیے دعائیں کرتا ہے، دعائیں کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ یہ ماں باپ کا حق ہے کہ اپنے اولاد کو نیکی کا راستہ سکھلائے، یہ ماں باپ کا حق ہے کہ اپنے بچوں کو مدرسے پہ لے کے جائے۔ یہ نہیں کہ ایک ہاتھ میں مدرسہ دے دیا اور دوسرے ہاتھ میں موبائل کا پورا گھر رکھ دیا، ایسا نہیں چلے گا۔ یہ کیسے یہ ناممکن بات ہے کہ ایک گلاس میں شراب بھی ہو اور ایک گلاس میں دودھ بھی ہو اور ایک گلاس میں پانی بھی ہو اور اس میں نعوذ باللہ پانی اور پیشاب کا خطرہ بھی ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جہاں اللہ اس کے رسول کی بات ہے وہاں دنیاوی باتوں کا کوئی اوقات نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ساری دنیا اس سے اعلیٰ ہے، سب سے اعلیٰ۔ آخر میں ایک بات کرتا ہوں، پھر بات کروں گا۔ مجھے اور آپ کو صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 دفعہ مبارکباد ہو اس شخص کو جس نے مجھے دیکھا نہیں، بن دیکھے مجھ پر ایمان لایا، اور جس نے مجھے دیکھا اس کو 1 دفعہ مبارکباد ہو، اور جس نے مجھے نہیں دیکھا اس کو 7 دفعہ مبارکباد ہو۔ مجھے اور آپ کو 7 دفعہ مبارکباد ہو، خیر مبارک بھی کرو، شکر کرو۔ مجھے اور آپ کو 7 دفعہ مبارکباد کس نے دی ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اور فرمایا کاش میں اپنے بھائیوں سے ملتا ہوں۔ کیا کہا؟ میں اپنے بھائیوں سے ملتا ہوں۔ صحابہ نے عرض کیا کہ ہم اپنے بھائی نہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، آپ میرے بھائی نہیں ہیں۔ میرے بھائی وہ ہیں کہ جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں، بن دیکھے مجھ پر ایمان لایا، وہ میرے بھائی ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے! تو اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی، سب مسلمانوں کو اس دنیا میں وہ عزت نصیب فرمائے جو صحابہ کرام کو وہ عزت عطا کی گئی ہے، وہ راستہ دکھلائے جو صحابہ کرام کو دیا گیا، وہ تجارت ہمیں وہ اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو صحابہ کرام کو وہ تجارت دی گئی۔ چھوٹی سی بات نہیں کر رہے، بہت بڑی بات ہے۔ صحابہ کے نقش قدم پہ چلے گی تو بھی بڑی بات ہے۔
جیسے یوں نہیں کہا گیا کہ اگر ایمان لانا چاہتے ہو تو صحابہ جیسے ایمان لے کر آؤ، صحابہ کے ساتھ مل گئے انشاءاللہ حضور علیہ السلام بھی مل جائیں گے۔ تو اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ہم سب مسلمانوں کو دنیا اور آخرت کی عزت نصیب فرمائے اور آخرت کی رسوائی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور روز حشر والے دن جامع مقصد کا پیدا اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، اور یہاں جتنے احباب ہیں جن کے دلوں میں جو بھی شرعی حاجات ہیں غیب کے خزانوں سے اللہ وہ پورا فرمائے، اور ان کے والدین کو اللہ مزید استقامت عطا فرمائے کہ اپنے بچی کے اوپر تا حیات خدمت کرے اور محنت کرے، اور اللہ فاطمہ جیسی یہاں جتنی عورتیں ہیں جتنے بچے بچی ہیں سب کو فاطمہ جیسے حیا نصیب فرمائے، اور ام عائشہ جیسے حیا بھی نصیب فرمائے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی دلیری ہمیں نصیب فرمائے ایمان کے لیے، دنیا کی لوگوں کی طاقت کے لیے نہیں، ایمان کے لڑنے کے لیے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جیسے ایمان ہونے کے لیے، اور عثمان غنی جیسے سخاوت کے لیے، اور علی رضی اللہ تعالیٰ جیسے بہادری کے لیے، اللہ ہمیں آخرت کے ساتھ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔